سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات بزرگان محترم معزز سامعین کرام، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور موت سب کو آنی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انکا میتن وانہم میتون. اے حبیب، بے شک تم کو بھی موت آئے گی، وفات پائیں گے آپ بھی، رحلت پائیں گے آپ بھی اس دنیا سے، اور جو یہ ہیں سب کے سب، ان سب کو موت آئے گی. موت برحق ہے، سب کو موت آنی ہے، لیکن موت آنے سے پہلے انسان اپنی آخرت کا انتظام کر لے تو وہ موت سعادت کی موت ہوگی، خوشبختی کی موت ہوگی. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. اللہ روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے. اللہ روحوں کو، جب انسان کو موت آتی ہے اس جسم کو، تو روحوں کو اللہ اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کی شکل میں طلب کر لیتا ہے. اللہ یہ قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَيُرْسِلَ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى. اور نیند کی حالت میں اللہ بلا لیتا ہے، اور جن کی موت نہیں ہوتی ہے ان کی روحوں کو واپس کر دیتا ہے، اور جن کی موت کا وقت ہوتا ہے ان کو اپنی طرف روک لیتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے انسان سو رہا ہے، صبح پتہ چلا کہ اس کے جسم میں روح باقی نہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ جو نیند ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ صاحبان فکر کے لیے نشانی ہے پروردگار کی طرف سے. یعنی نیند کے بارے میں پروردگار نے، نیند کے بارے میں معصومین نے موت قرار دیا. یہ ایک چھوٹی موت ہے. یہ اس موت کے ذریعے انسان حقیقی موت تک پہنچ جائے. سمجھ لے، انسان جب سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے. اکثر دیکھا ہوگا لوگوں نے، سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے، اور خواب ان چیزوں کا دیکھتا ہے جو دن بھر سوچتا رہتا ہے. مثلا ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو دن بھر اسے بھوک لگی رہتی ہے، اور جب وہ سوتا ہے تو کہیں کسی دکان پہ کھانا کھاتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں گھر پہ اچھا کھانا کھاتا ہوا نظر آتا ہے، پیاسا رہتا ہے، یہاں سے پانی وہاں سے پانی. یہ ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے کہ دنیا میں جیسا کرو گے اچھا، جیسے نیند میں انسان نیند میں اچھا جب سوچتا ہے جاگتے ہوئے، تو جب خواب آتا ہے تو اچھی چیز کو ملتی ہے. اسی طریقے سے انسان دنیا میں جو کرے گا مرنے کے بعد وہی اس کو ملے گا. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. انسان کے جسم کو اللہ نے مرکب کیا ہے مادیت سے اور معنویت سے، اور معنویت کو محتاج نہیں قرار دیا ہے مادیت کا، مادیت کو محتاج قرار دیا ہے معنویت کا، یعنی روح کا. جب تک روح جسم میں رہے گی تو جسم باقی رہے گا. روح کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ روح میں جسم ہو تب روح باقی رہے گی، نہیں. روح سے اگر جسم جدا ہو جاتا ہے تو جسم فانی ہو جاتا ہے، جسم ختم ہو جاتا ہے، یہ جسم فانی ہو جاتا ہے روح کے جانے کے بعد. معنویت باقی رہتی، معنویت محتاج نہیں ہے مادیت کی. اور معنویت کیا ہے؟ معنویت یعنی ایمان. انسان کا اگر ایمان ہے
تو اس کی روح سلامت رہے گی۔ اب ایمان کے سلسلے میں ایمان کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، ایمان کی جو تعریف کی گئی ہے غیب پر ایمان رکھتا ہو انسان۔ جنت ہے دیکھی نہیں لیکن ایمان ہونا چاہیے، کوثر ہے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ سوال قبر میں جو منکر نکیر کریں گے، انسان نے دیکھا نہیں ہے، قبر کے حالات سے انسان کو آگاہی نہیں ہے، لیکن اس پہ ایمان لانا ہوگا۔ اور مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی غیب پر ایمان رکھ کے ثابت کرتے ہیں مومن ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام میں پروردگار ارشاد فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کو، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کس طریقے سے اللہ زمین کے مرنے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ یعنی انسان کو بتانا چاہ رہا ہے پروردگار کہ تم یہ نہ سوچو کہ بس یہی ہے سب کچھ، نہیں، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کیسے اللہ زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے؟ اِنَّا ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک اللہ مرنے والے کو زندہ کرتا، حیات بخشتا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تیسرے مقام پہ اسی سلسلے میں پروردگار ارشاد فرماتا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون حیات بخشے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ یہ بوسیدہ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہے یہ۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دو ان لوگوں سے، یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس میں حیات دی ہے، وہ زندہ کرے گا۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے پروردگار۔ اس کے بعد پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما حتی اذا جاء احدهم الموت، جب بھی تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، قالا، اور موت آ جاتی ہے، قالا رب ارجعونی، موت آنے کے بعد جب آخرت کی منزل، ابھی تک تو یقین نہیں تھا، ابھی تک تو عقیدہ نہیں تھا، ایمان نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا، جو سمجھ میں آ رہا تھا کر رہے تھے، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں پروردگار سے قال رب ارجعونی، اے پروردگار تو مجھے واپس کر دے، واپس بھیج دے، لعل اعمل صالحا، تاکہ شاید میں وہاں پہ نیک اعمال انجام دوں، فیما ترکا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، وہ نیک اعمال جو میں نے چھوڑ دیا، نہیں انجام دیا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کی صرف باتیں ہیں، یہ باتیں بنا رہے ہیں، کچھ کرے ہونے کی نہیں، جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جائیں گے گویا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں برزخ کی منزل کو، ان کے پیچھے برزخ ہے، اِلَىٰ یوم یبعثون، اور یہ برزخ کی جو منزل ہے قیامت تک کی منزل رہے گی، اس کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں شاید جو ہے اعمال خیر انجام دے سکوں۔ وَإِنَّا، خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 64 میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ بے شک دار آخرت یہی حیات ہے، حیوان یعنی جاندار، جاندار یعنی جو جان رکھنے والا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش تم جان لو تم، یہ دار آخرت یہی حیات ہے، یہی زندگی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعین، کوئی انسان قیامت میں قدم نہیں رکھے گا مگر یہ کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پہلا ان عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، فیما افناہ، جو اس نے فنا کر دی، جو اس نے عیش و نوش میں گزار دی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور اس جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اس نے گزار دی ہے بلا وجہ۔ وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ
مکتسبہ، اور اس مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا، وفیما انفقہ، اور کیسے حاصل کیا اور کہاں اس کو تم نے انفاق کیا، کہاں اس کو خرچ کیا۔ تو پروردگار اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا، رسول فرما رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں تھے، اہل بیت سے تم نے محبت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کی حدیث ہے کہ انسان اگر طولانی عبادت خانہ کعبہ میں کرے، 1000 سال زندگی ملے اور عبادت کرتا رہے، مقام رکن و مقام پہ عبادت کرتا رہے، جناب ابراہیم کے مقام پہ عبادت کرتا رہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا رہے، اور کوہ صفا کے اعتبار سے وہ صدقہ انفاق کر دے رہا ہے، خدا میں زکوٰۃ دے دے، اتنی سب کچھ کر دے، لیکن وہ انسان اگر اس کے دل میں محبت علی نہیں ہے تو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اسے میسر نہیں ہوگی۔ اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو کامیاب موت وہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ہو، محبت اہل بیت پہ جو اس دنیا سے انسان رخصت ہو۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد مات مستقبل الایمان۔ جو بھی اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ ایمان کے کامل کے ساتھ مرے گا، یعنی اس کا ایمان کامل ہوگا۔ صلوات بھیجئے محمد مولا کائنات فرماتے فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، یہ جو دنیاوی زندگی ہے عمل کی زندگی ہے، ولا حساب، یہاں حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہاں بس عمل کرنا ہے، یہاں کار خیر انجام دینا ہے۔ وَإِنَّا غَدًا، اور جو کل کا دن آئے گا حساب، وہاں ہمیں حساب دینا پڑے گا، جوانی کا بھی، مال کا بھی، تمام چیزوں کا۔ ولا عمل، اب وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں ہے، وہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، وہاں اللہ ہم سے نماز نہیں پڑھوائے گا، روزے نہیں رکھوائے گا، وہاں عمل کریں، یہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو انسان کاٹے گا، بوئے گا، وہی آخرت میں کاٹے گا۔ لہٰذا بہترین زندگی، بہترین حیات وہ ہوگی کہ اچھی چیز بو کے جائے تاکہ وہاں پہ بہترین غذا کاٹے۔ صلوات بھیجئے محمد وعلی محمد۔ چوتھے امام سے مومن کی موت کے سلسلے میں سوال کیا گیا، مولا مومن کی موت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا مومن کی موت بالکل ایسی ہی جیسے اس کے بدن سے گندا، کثیف، میلا کچیلا لباس اتار کے بہترین لباس اس کے زیب تن کر دیا جائے۔ اور کافر کی موت کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ کافر کی موت ایسی ہے جیسے اس کے بدن پہ بہترین لباس رہا ہو، اچھا لباس پہنے رہا ہو، اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا نہ رہا ہو، لیکن موت میں جب موت آئے گی تو گندا، کثیف، بدترین لباس پہنے ہوگا اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہوگا۔ یہ کافر کی موت ہے۔ ایک عارف انسان یہ زندہ کے مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا، مومن کی روح کیسے نکلے گی، یہ حدیث، اس حدیث کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے۔ یخرج روح المؤمن جسدہ کما یخرج الشعر من العجین، انسان کے مومن کے جسم سے روح بالکل ایسے ہی نکلے گی جیسے انسان کے سر سے اس کا بال ٹوٹ جاتا ہے لیکن اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے، کوئی درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ عارف انسان جب انہوں نے اس حدیث کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد انہوں نے قرآن میں تلاش کرنا شروع کیا کہ آیا اس روایت کے مطابق کوئی قرآن مجید میں آیت ہے بھی یا نہیں ہے آیت۔ انہوں نے کئی مرتبہ قرآن کو پڑھا۔ عارف ہے، عارف یعنی جس کو معرفت ہو جائے پروردگار کی، جس کو معرفت ہو جائے اہل بیت کی، پورا قرآن انہوں نے کئی مرتبہ پڑھا لیکن انہیں آیت نہیں ملی۔ جب آیت نہیں ملی سوئے، اب سونے کے بعد خواب میں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن میں پڑھا تھا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، اسی لیے یہ تلاش کرتے تھے، ان کو نہیں ملا۔ جب نہیں ملا تو یہ سوئے، جب سوئے تو خواب میں رسول اللہ آئے اور رسول اللہ نے آ کے ان سے کہا کہ جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو قرآن میں، تمہیں سورہ یوسف کی اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ
وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جب مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا، بڑے حسن کو دیکھا، اس سے بڑا کبھی حسن دیکھا نہیں تھا، جب اس حسن و جمال کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، درد کا احساس تک نہیں ہوا، ان کو کاٹ لیا، ہاتھ کٹے گا، فطری ہے کہ درد ہوگا، لیکن حسن و جمال کو دیکھ کے درد کا احساس نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا بالکل مومن کے جسم سے جب روح نکلتی ہے بالکل ایسے ہی نکلتی ہے، درد ہوتا ہے لیکن درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ درد ہوتا ہے، درد کا احساس نہیں ہوتا۔ انہوں نے یوسف کو دیکھا تھا، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا۔ مومنین اپنی پوری زندگی زیارت مولائے کائنات کے لیے گزارتے ہیں، کب زیارت ہو جائے مولا کی، کب وقت کے امام کی زیارت ہو جائے، کب رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، خانہ کعبہ جاتے ہیں، مدینہ الرسول جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، صرف و صرف کی زیارت ہو جائے۔ اور ہر مومن مشتاق رہتا ہے مولا کی زیارت ہو جائے، چاہے خواب میں ہو جائے، چاہے روبرو ہو جائے۔ ہر انسان کی خواہش، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے مولا کی زیارت ہو جائے۔ میرے عزیزوں، جس وقت مومن کے جسم سے روح نکلنے والی ہوتی ہے، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، درد کا احساس نہیں ہوا۔ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فخر یوسف سامنے ہو جاتا ہے، اس لیے درد کا احساس نہیں ہوتا، روح نکل جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو مومن کے جسم سے روح نکلتی ہے، لیکن روح جب نکلتی ہے تو احساس درد نہیں ہوتا، اس لیے کہ زندگی بھر شوق دیدار مولا کائنات میں گزارتا ہے کہ کب زیارت ہو جائے، اہل بیت کی دیدار کب ہو جائے۔ اس لیے جب اس کی روح نکلتی ہے، اگر کامل الایمان ہے، محب اہل بیت ہے، تو اس کی روح بہت ہی آسانی سے نکلتی ہے۔ اور اگر مومن نہیں ہے تو روح ایسے نکلتی ہے جیسے خاردار درخت پر ریشمی کپڑا ڈال دیا جائے، اس کے بعد اس کو کھینچا جائے تو وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کافر کی روح، غیر مومن کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے۔ تو یہ فرق، یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، کربلا والوں سے جب سوال کیا گیا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو یہی جواب دیا، شہد سے زیادہ شیریں۔ اور میرے عزیزوں، اس حقیقی رب سے ملاقات کرنے کے لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ میرے عزیزوں، امام حسین علی مقام ایک وقت میں 8 حملوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ کسی انسان کے اندر یہ تاب نہیں ہوتی کہ ایک وقت میں 8 حملوں کا مقابلہ کر لے، لیکن پروردگار کی مرضی، پروردگار سے ملاقات، لقاء پروردگار کا جذبہ، امام وقت، امام مظلوم کربلا، میرے عزیزوں، رخصت ہونے کے بعد میدان میں جب جاتے ہیں تو کبھی نیزے، کبھی دائیں جانب سے نیزہ آتا ہے، تلوار آتی ہے، تیر آتا ہے، اس کو روکتے ہیں، کبھی بائیں جانب سے حملے کو روکتے ہیں، کبھی سامنے سے حملے کو روکتے ہیں، کبھی پیچھے سے حملے کو روکتے ہیں۔ اور 2 حملہ تو عجیب و غریب تھا، ایک تو دھوپ کا حملہ، سورج کی تپش، اور دوسرا حملہ میرے عزیزوں زمین کی گرمی۔ امام حسین یہ 6 حملے تو روک ہی رہے تھے، اس 6 حملوں کے بعد ایک شدید حملہ جو بہت ہی شدید، کوئی اسے برداشت نہیں کر پاتا، ایک دھوپ کا حملہ، دوسرا مظلوم کربلا پیاس کا حملہ۔ وہ مظلوم کربلا جو جوان کی میت لا چکے ہیں، کبھی بھانجوں کی میت لا چکے ہیں، ہاں وہ حسین ان شدید حملوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ کس طریقے سے میرا مولا جب زین سے زمین پر آیا ہے تو حسین کی ماں فاطمہ جو ساتھ ساتھ حسین کے ساتھ جا رہی تھی، بس ایک مرتبہ حسین کی ماں نے زمین کربلا کو صاف کیا، دامن کو پھیلایا، میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ آزادارو حسین کے ذبح ہونے کے بعد جب مظلوم کربلا کا گھوڑا خیام میں پہنچا ہے، بیویوں نے حلقہ بنا لیا، تمام بیویوں نے گھوڑے کو گھیر لیا، بس حسین کی 4 برس کی سکینہ اسی آخری حملے کے بارے میں سوال کرتی ہے، بس ایک مرتبہ گردن میں ہاتھ کو ڈال کے سوال کرتی ہے، اے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے، جب میرے بابا کو